اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ چھا رہے کالے گھٹا، جیا مرا لہرائے ہے، چھا رہے کالے گھٹا، جیا انیس سو انسٹھ یعنی 69 میں یہ غالب کا 100 سالہ جشن منایا گیا، ان کی برسی تھی، تو اس سلسلے میں ایک آل انڈیا غالب سینٹنری کمیٹی بنائی گئی، جس میں ڈاکٹر ذاکر حسین اور فخر الدین علی احمد اور اندرا گاندھی جی اس سے منسلک تھیں۔ تو وہ سینٹنری نے بہت بڑے پیمانے پر انٹرنیشنل سیمینار کیا، ایگزیبیشن کیا، غزلوں کا پروگرام کیا، تو بڑے پیمانے پر یہ گورنمنٹ لیول پر یہ سب کام ہوا۔ تو جب وہ سینٹری ختم ہو گئی، تو اس کمیٹی کو غالب انسٹیٹیوٹ کا نام دیا گیا، کیونکہ ایک پرماننٹ ادارہ بن جائے یہ۔ غالب انسٹیٹیوٹ بنا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ غالب کی اور غالب کے عہد کی اور دلی کی یادگار بنائی جائے۔ اس طرح سے ایک میوزیم بنایا گیا جو غالب اور عہد غالب کو دکھاتا ہو، اور اس کے علاوہ ایک لائبریری بھی بنائی گئی، اور لائبریری جو تھی اس میں تمام اردو کی جو کلاسیکل اور نئی اور جدید کتابیں تھیں سب کو اس میں رکھا گیا۔ اس طرح سے ایک میوزیم، ایک لائبریری بنائی گئی۔
غالب کی مقبولیت اور افادیت کو دیکھتے ہوئے 1969 میں جب غالب کی 100ویں وفات پوری دنیا منا رہی تھی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غالب 1869 15 فروری کو اس دنیا سے گزر گئے تھے، تو جب 100 سال ہو گئے تو ڈاکٹر ذاکر حسین، فخر الدین علی احمد اور اندرا گاندھی نے یہ سوچا کہ غالب کے نام پر ایک یادگار قائم کیا جائے، تو اسی موقع پر غالب انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی گئی، اور جب بنیاد رکھی گئی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے غالب کے نام پہ بے شمار سیمینار، خطبے، لیکچر، ورکشاپ، کتاب، پبلیکیشن اور مختلف موضوعات پر بے شمار سیمینار غالب انسٹیٹیوٹ منعقد کر چکا ہے۔ غالب انسٹیٹیوٹ کی خاصیت یہ ہے کہ ہم صرف غالب ہی کو نہیں یاد کرتے ہیں، بلکہ ہم غالب کے عہد کو یاد کرتے ہیں، غالب کے معاصرین کو یاد کرتے ہیں، غالب کے زمانے کو یاد کرتے ہیں، غالب جن جن شہروں میں گئے ان شہروں کو ہم یاد کرتے ہیں۔ تو غالب انسٹیٹیوٹ صرف غالب ہی پر ریسرچ نہیں کر رہا ہے، بلکہ غالب انسٹیٹیوٹ غالب کے معاصرین پہ بھی ریسرچ کر رہا ہے، دلی کی تہذیب پہ بھی ریسرچ کر رہا ہے، ہندوستان کی تاریخ پر بھی کام ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو غالب کے نام پر یہ ادارہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ غالب کے تعلق سے بے شمار سیمینار ہوئے ہیں، لیکن ہم نے غالب کے علاوہ ذوق پہ بھی سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ مومن، ظفر، داغ، شیفتہ، آزردہ، انیس، دبیر، سودا، میر، خسرو اور بے شمار شعراء جن کا تعلق ہماری 17ویں، 18ویں اور 19ویں صدی اور خصوصاً 20ویں صدی سے، ان تمام بڑے کلاسک شعراء کو ہم نے غالب انسٹیٹیوٹ میں یاد کیا ہے، ان پہ سیمینار کا انعقاد کیا ہے، ان پہ لیکچرز کرائے ہیں، ان پہ گفتگو ہوئی ہے، ان کی زندگی پر ڈرامے پیش کیے ہیں۔ تو یہ ایک سیمینار کا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہاں سے تقریباً 150 سے زیادہ کتابیں اب تک چھپ چکی ہیں، جس میں 50 سے زیادہ کتابیں صرف غالب کی زندگی اور شاعری اور ان کی زندگی کے مختلف موضوعات سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے 40 سالوں سے ایک رسالہ یہاں سے شائع ہوتا ہے جس کا نام ہے غالب نامہ۔ اس رسالے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہم غالب اور عہد غالب، معاصرین غالب، ہندوستان کی تہذیب، تاریخ، ثقافت کے تعلق سے مضامین شائع کرتے ہیں۔ یہ رسالہ بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی وقفے کے یہ رسالہ شائع ہو رہا ہے۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو تم ہی کہو کہ یہ انداز
غالب کی اگر بات کی جائے تو ظاہر ہے کہ غالب کو پوری دنیا جانتی ہے. ہندوستان میں جو کچھ بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں مختلف زبانوں کے، سنسکرت سے لے کر اب اردو تک اگر دیکھا جائے تو ان سب کو اگر ملائیں گے تو ان میں جو بڑے بڑے نام ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام اسد اللہ خان غالب کا ہے. غالب کا جو دور تھا وہ دور بھی بڑا عجیب سا تھا. ایک بہت طاقتور حکومت دم توڑ رہی تھی اور دھیرے 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 زمین دوز ہو رہی تھی، اور ایک نئی طاقت، پردیسی طاقت اپنے وجود میں آ رہی تھی. قدریں بدل رہی تھیں، لباس بدل رہے تھے، کھانے کے طریقے بدل رہے تھے، گھروں کے بنانے کے طریقے بدل رہے تھے، بولی بدل رہی تھی. غالب اس پوری تبدیلی کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں اور ایک چوراہے پر اور دیکھ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے. مغل سلطنت جا رہی ہے، انگریز حکمراں آ رہے ہیں. غالب کے بارے میں ایک اور بہت اہم بات کہ ہم غالب کو شروع کرتے ہیں ان کی پوری شخصیت کو، ان کی پورے خدمات کو بطور شاعر تو تھے، وہ بہت بڑے شاعر تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ غالب جتنے بڑے شاعر تھے اتنے بڑے پروز رائٹر یعنی نثر نگار بھی تھے. نثر میں یعنی پروز میں جو غالب کا کنٹریبیوشن ہے وہ شاعری سے کہیں بھی کمتر نہیں ہے. غالب کی بہت ساری کمزوریاں تھیں، اس میں سے ایک کمزوری تھی شہر دہلی. حضرت دہلی کہا جاتا تھا اس کو، صرف دلی نہیں کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ تہذیب، کلچر، روایت، شاعری، ان سب کا ایک گہوارہ، ایک مرکز، ایک سینٹر تھا. تو دلی کو دلی والے ناز و انداز سے حضرت دہلی کہا کرتے تھے کہ ہم حضرت دہلی کی تہذیب ہے، صاحب یہ. دلی میں جب بربادی شروع ہوئی انگریزوں کے آنے کے بعد تو غالب کو بے پناہ تکلیف ہوئی ہے. دلی والے جان بچانے کے لیے دلی چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہا تھا. او میاں سید زادہ آزادہ، دلی کے عاشق و دل دادا، ڈھے ہوئے اردو بازار کے رہنے والے، حسد سے لکھنؤ کو برا کہنے والے، نہ دل میں مہر و آزرم نہ آنکھوں میں حیا و شرم، نظام الدین ممنون کہاں، ذوق کہاں، مومن خاں کہاں، ایک آزردہ سو خاموش، دوسرا غالب وہ کہ بے خود و مدہوش، نہ سخنوری نہ سخندانی، کس برتے پر تتا پانی. ہائے دلی وائے دلی، بھاڑ میں جائے دلی. صاحب کیسی صاحبزادوں کی سی باتیں کرتے ہو. دلی کو اب بھی ویسا ہی آباد جانتے ہو جیسا کہ پہلے تھی. قاسم جان کی گلی میر خیراتی کے پھاٹک سے فتح اللہ بیگ خاں کے پھاٹک تک بے چراغ ہے. ہاں اگر آبادی ہے تو یہ ہے کہ غلام حسین خاں کی حویلی اب اسپتال بن چکی ہے اور ضیاء الدین خاں کے کمرے میں مسلسل ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں. اور کالے خاں صاحب کے مکانوں میں سے ایک اور صاحب عالی شان انگلستان تشریف رکھتے ہیں. ضیاء الدین خاں ان کے بھائی میں قبائل لوہارو چلے گئے. لال کنویں کے محلے میں میاں خاک اڑتی ہے، آدمی کا دور دور تک نام نہیں. تمہارے مکان میں جو چھوٹی بیگم رہتی تھیں وہ لاہور چلی گئیں. کھیمی چند حلوائی کی دکان میں اب کتے لوٹتے ہیں. مولوی صد الدین صاحب لاہور چلے گئے. خط ازروئے احتیاط بیرنگ بھیج رہا ہوں. پوسٹ پیڈ خط اکثر تلف ہو جاتے ہیں، چنانچہ قاضی عبدالجمیل صاحب کا خط جس کا آپ نے ذکر لکھا ہے، میری آنکھیں پھوٹ جائیں اگر میں نے وہ خط دیکھا ہو. آپ ان سے میرا سلام و نیاز کہیے اور خط کے نہ پہنچنے کی ان کو خبر پہنچائیے. دعا کا طالب غالب. تو اس دوران میں جتنے لوگ آئے انہوں نے جو کچھ کیا، جو کچھ دیا، انہوں نے زبان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. خود غالب جب آئے تھے تو اس سے پہلے میر آ چکے تھے، لیکن کس نے سوچا تھا کہ میر کے بعد غالب، اور غالب کے بعد اقبال، اور اقبال کے بعد فیض وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ قدرت کا تقاضا ہے کہ تہذیب جن عناصر کو جنم دیتی ہے وہ اپنے بل بوتے پہ چلتے رہتے ہیں، اور ان کو پسند کرنے والے، ان سے لطف لینے والے سب کے سب اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، اسی کے بل بوتے پہ زندہ رہتے ہیں. ہماری زندگی سے آپ روٹی کپڑا اگر نکال دیں تو شاید ہم بھیک مانگ کے زندہ رہ لیں گے. اردو زبان نکال دیں گے آپ تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا. تو تہذیب نے جو کچھ دیا تو غالب کے ہاں سے کے زمانے سے لے کر آج تک وہ ایک روایت جو غالب کو ملی تھی اپنے پہلے لوگوں سے، اس کو غالب نے جہاں تک پہنچا دیا وہی آگے بڑھی.
اور اس میں نئی نئی چیزیں اتنی کہ پھر اب تو غالب کو بھی آپ الگ رکھ دیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اتنی نئی چیزیں ہیں کہ جو غالب کو کے بغیر بھی جو آئیں. حالانکہ غالب کے بغیر ہم تصور نہیں کر سکتے اردو کا، لیکن یہ کہ ہم نے دیکھا اقبال ہیں، فیض ہیں، جوش ہیں، نہ جانے کون کون ہے. فکشن آیا ہے اردو کا، اتنا شاندار فکشن کہ جو پہلے نہیں تھا. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفر جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے، اور اس میں بیچ بیچ میں جو مداخلت ہوئی ہے وہ سیاست کی مداخلت، اور سیاست کے مارے ہوئے بہت بیچارے گھٹیا قسم کے جو سیاستداں ہوتے ہیں ان کی مداخلت، اور انہوں نے جس طرح سے اس بات کی کوشش کی کہ یہ زبان نہ رہے، ختم ہو جائے، لوگ نہ پڑھیں اس کو، وہ سب ناکام ہو گئے. یعنی یہ کیا انہوں نے، قانون بنائے، تعلیم سے نکال دیا اردو کو، لیکن اس کے باوجود اردو چلتی رہی، آج بھی ہے اور اپنے بل بوتے پر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو تہذیب جن چیزوں کو جنم دیتی ہے وہ تاریخ کا ایک تقاضا ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آدھ دن کا قصہ نہیں ہوتا، صدیوں کی باتیں اس میں ہوتی ہیں، اور جو دھارے آ کے ملتے چلے جاتے ہیں خاموشی سے یا جس طریقے سے بھی آ کے ملیں، وہ اپنے وجود کو ختم ہونے نہیں دیتے کسی صورت سے بھی. اب ایک زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ صاحب سنسکرت ہندوستان کی بہت بڑی زبان ہے، اور ایک زمانے میں راج تھا سنسکرت کا، ہر طرف لوگ سنسکرت پڑھائی جاتی تھی، ضروری تھا پڑھنا، اس کا ہر علم کے لیے ضروری تھا. پھر ایک زمانہ آیا کہ وہ ختم ہو گئی، یعنی زبان ختم نہیں ہوئی لیکن ہماری زندگی میں اس کا وہ دخل نہیں رہا جتنا کہ پہلے تھا، اور اب ہماری زندگی میں اور بھی وہ نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ جب ہم نے پڑھا لکھا اور دیکھا تو ہم نے یہ جانا کہ سنسکرت کی روح جو ہے وہ ہندوستان کی ہر زبان میں شامل ہو گئی. یعنی اردو زبان کا جو اسٹرکچر ہے، اردو زبان کی جو ووکیبلری ہے، اردو زبان کی جو روایات ہیں، اس کو ہم سنسکرت کے بغیر سوچ ہی نہیں سکتے. ووکیبلری تو باہر سے آئی ہے، بہت کچھ آئی ہے، لیکن زیادہ تر وہ ہے جو یہیں کی تھی، اور یہاں سے اگر آئی تو کہاں سے آئی؟ وہ یا تو سنسکرت سے یا یہاں کے مقامی زبانوں سے، علاقائی زبانوں سے. علاقائی زبانیں بڑی پاورفل ہر زمانے میں رہی ہیں، انہوں نے بہت کچھ دیا. دنیا جس رفتار سے آگے بڑھتی ہے اور زندگی جس رفتار سے چلتی رہتی ہے، وہ اتنا کچھ ادھر ادھر سے خاموشی کے ساتھ، کبھی زوروں پر، کبھی کسی اور طریقے سے، اتنا کچھ اپنے اندر سموتی چلی جاتی ہے، اور وہ اس کی کے ساتھ اس کی قوت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ ایک کوئی بھی وقت ایسا نہیں آتا کہ جب آپ اسے بالکل ڈیمولش کر سکیں، گرا سکیں. یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ اس کی راہ میں روڑے اٹکا سکیں ہم، یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کی رفتار کو کچھ دھیما کر دیں ہم، یہ ضرور ہوتا ہے کہ خود زندگی آپ سے تھوڑا سمجھوتا کر لے. اور وہ اس نے کیا. بھئی اتنا قتل عام ہوا جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا، بربادیاں آئیں، لوٹا. دلی جس کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا لکھا ہے کہ کیا کون سی دلی، کس دلی کی بات کرتے ہو، وہ دلی مٹی میں مل گئی. سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود پھر اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آدھ دن کا قصہ نہیں ہوتا، صدیوں کی باتیں اس میں ہوتی ہیں، اور جو دھارے آ کے ملتے چلے جاتے ہیں خاموشی سے یا جس طریقے سے بھی آ کے ملیں، وہ اپنے وجود کو ختم ہونے نہیں دیتے.
ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।